ذکر سامعین، دوستوں، بزرگ اور بھائی، آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس میں سے سورہ دخان کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی ہیں اور حدیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ بھی تلاوت فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کے بعد ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ شعبان المعظم کا یہ مہینہ استقبال رمضان بھی ہے۔ اس وجہ سے کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ رحمتوں کی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے شعبان المعظم کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور بعد نے کہا کہ اللہ کے نبی کو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھتے ہم نے دیکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک شعبان کے مہینے میں اور ایک رمضان کے مہینے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو عمل ہے یہ ہمارے لیے قابل قبول اور اسوہ حسنہ ہے۔ اس لیے بعض کے نزدیک اس مہینے کی بدر تاریخ کو، بدرلی رات، وہ شب بارات ہے۔ شب بارات، شب بارات یعنی وہ رات جو جہنم سے خلاصی کی رات ہے، اور 15 تاریخ کو بعض روزہ رکھتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ثابت کیا جائے گا کہ آیا اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک بات یہ مشہور ہو گئی کہ سورہ دخان کی ابتدائی آیات جو ہے یہ شعبان کی 15ویں رات کے متعلق ہے۔ شعبان کی 15ویں رات جس طرح فرمایا حامیم والکتاب المبین، اللہ فرماتی ہے مجھے قسم ہے والکتاب المبین، ایسی کتاب کی قسم ہے جو بالکل واضح کتاب ہے، روشن کتاب ہے۔ فرمایا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے نازل کیا اس کتاب کو برکت والی رات کو، جو بڑی برکتوں والی رات ہے، عظمتوں والی رات ہے، شان والی رات ہے۔ اور اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ،
جہنم سے ڈرانا ہے، ناکامی سے ڈرانا ہے اسی قرآن کے ذریعے. اس قرآن کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں تمام امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اللہ کے ہاں تم شقی ہو یا سعید ہو، خوش بخت ہو یا بدبخت ہو، کامیاب ہو یا ناکام ہو، تمہاری تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. امرا من عندنا انا كنا مرسلین، اللہ کی طرف سے جو بھی کام ہے اس رات میں کیے جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے نورانی فرشتے نازل ہوتے ہیں. رحمتا من ربک، یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے، مہربانی ہے، فضل ہے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے. گویا اس رات کے بارے میں کہا گیا کہ جس میں قرآن نازل، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، یہ برکت والی رات پاک کے نزدیک شب برات ہے جس میں تمام تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. تمام تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ رحمت والی رات ہے بعض کے نزدیک، اور بہت سے فضائل بھی آئے. جیسا حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی نصف مہینہ ہوتا ہے، نصف یعنی 15ویں رات ہو رہا ہے. لیلۃ النصف یعنی کہ 15ویں رات کی جو رات ہوتی ہے وہ نصف ہوتی ہے من شعبان. فَإِذَا مُنَادٍ، تو ایک منادی آواز کرتا ہے، اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے، هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. هَلْ مِن سَائِلٍ فَأُعْطِيهِ، ہے کوئی مانگنے والا سائل، دعا کرنے والا، التجائی کرنے والا، ہے کوئی اس رات میں کہ میں اسے عطا کروں. اَلَا مِن مُسْتَرْزِقٍ فَارْزُقْهُ، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اپنے رزق میں وسعت مانگنے والا کہ اس کے رزق میں وسیع کر دے. اَلَا مِن مُبْتَلَى فَعَافِيهِ، ہے کوئی پریشانیوں میں، مصیبت میں اپنے رب کو مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عافیت عطا کر دوں، اس کی پریشانی سے نجات عطا کروں. اور پھر فرمایا وَلَا يَسْأَلُ أَحَدٌ إِلَّا أَعْطَىٰ إِلَّا زَانِيًا بِفَرْجِهَا أَوْ مُشْرِكٍ، اس رات میں ہر ایک کی بخشش کی جاتی ہے، لیکن دو آدمیوں کی بخشش نہیں. ایک زانیہ عورت، اپنا جسم بیچنے والی عورت، اس کی بخشش رات کو نہیں ہوتی. اور دوسری مشرک آدمی جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہے، الا لمشرک او مشاعر، دوسری روایت کہ مشرک آدمی اور دل میں کینہ رکھنے والا، اپنے بھائی کے لیے کینہ رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا،
اس کی اس رات کو بخشش نہیں ہے. اور ایک حدیث یہ بھی آتی ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت الليلة النصف من شعبان، کہ جب نصف رات ہوتی ہے شعبان کی 15ویں رات، نصف شعبان کی رات یہ 15ویں رات، فرمایا فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فرمایا جب شعبان کی 15ویں ہوتی ہے اس میں عبادت کو، اس دن کا روزہ رکھو، اس دن کو روزہ رکھو اور رات کا قیام کرو. رات کا قیام حکم ہے. اب یہ ساری احادیث آ ہیں اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ حامیم والکتاب المبین. اگر اس رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے تو اس کا معنی ہے ذہن میں رکھو کہ 15ویں رات مراد ہے. اور اللہ تعالی قسم اٹھا کر کے دی ہے، فرمایا والکتاب المبین، ایسی کتاب کی قسم جو روشن کتاب ہے، واضح کتاب ہے، جن کی آیات اور احکام واضح ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا برکت والی رات. شعبان کی رات میں قرآن نازل ہوا، برکت والی رات. اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے لوگوں کے اعمال اخلاق درست کیے جائیں، لوگوں کو ڈراوا دلایا جائے تاکہ دل میں ڈر پیدا ہو اور اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائے. ایک تو برکت والی رات آ گئی اور یہ کتاب ہے عظمت والی کتاب. اور دوسرا یہ فیہا، اس رات میں یفرق کل امر حکیم، تمام لوگوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، تقدیر کے فیصلے. تقدیر کے فیصلے کا کیا ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تم نے پانا ہے یا نہیں، تمہاری عمر اتنی ہے یا نہیں کہ رمضان تمہاری قسمت میں آئے گا یا نہیں، تمہاری عمر کتنی ہے، تم اللہ کے ہاں بدبخت ہو یا شقی ہو یا خوش نصیب ہو، تمہارے رزق میں کتنی وسعت کی جائے، اس میں ہر تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. اور تیسرا یہ امرم من عندنا، تمام فیصلے اللہ کی جانب سے. انا کنا مرسلین، تمام فرشتے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں اس رات میں. گویا شعبان کی 15ویں رات اگر لیا جائے، دو ہو گئے، تین ہو گئے. چوتھی بات رحمت من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، مہربانی ہے. انہ هو السمیع العلیم، وہ ذات جو تمہارے اعمال، تمہارے گریہ ہویاری دعائیں التجائیں سننے والی ذات اور جاننے والی ذات. کس نیت کے ساتھ تم عبادت کرتے ہو، کس نیت کے ساتھ نوافل پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوتیں کس نیت کے ساتھ کرتے ہو. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار تو نیت پر ہے، کس نیت کے ساتھ تم کرتے ہو اور کیا کیا اعمال کرتے ہو وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. تو اس رات کے بارے میں 4 باتیں آنا. ایک تو رحمت ہے، مہربانی ہے، قرآن نازل کیا گیا، تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. بعض علماء کی نزدیک اب قرآن کی دوسری آیت ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ
یا 84 سال بنتے ہیں، ایک رات کی عبادت کا ثواب ہے، اور جس کے اگر 30 سال پائے ہیں اور 30 سال میں ہر رات میں ہر رمضان میں اس نے لیلۃ القدر کی رات پائی ہے، تو 80 کے ساتھ یا 84 کے ساتھ ضرب دے کر دے کتنی سعادت والی آپ کی زندگی ہو جائے. اور پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرمایا یہ ایسی رات ہے کہ جس میں فرشتے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں، والروح اور جبرائیل امین بھی کیونکہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، اس کا آنا باعث برکت ہے. گویا واقعی ہوا صحیح برکت والی رات ہوگی کہ جس میں جبرائیل امین فرشتوں سمیت نازل ہوتے ہوں باذن ربی، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، تمام کام کے لیے، سلام و سلامتی ہے، رحمت ہے، مہربانی ہے، فضل ہے. یہ حتیٰ بدلہ الفاظ، یہ رات صبح تک بابرکت رہا. دو باتیں آگے کی. اگر وہ جو پہلی آیت سے مراد لیلۃ القدر کی رات، شب برات کی رات مراد ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس میں اللہ کی طرف سے قرآن خیر و برکت نازل ہوا، رحمت ہے، مہربانی ہے، اور تمام تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، فرشتے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں، رحمت بن کر یہ رات نازل ہوتی ہے. تو یہاں پہ لیلۃ القدر کی بات رات کے بارے میں بھی کہا گیا. تو دو باتیں آ گئی. گویا کیا مراد ہوا؟ قرآن ایک نازل ہوا شب برات. یہ تو شک پیدا ہو گیا، ذہن میں شک پیدا ہو جاتا ہے کہ قرآن دو مرتبہ نازل ہوا، ایک شب برات کو نازل ہوا، ایک لیلۃ القدر کی رات کو نازل ہوا. یہ تو شک آ گیا. قرآن ایسی کتاب ہے، یہ رب کی کتاب ہے، رب کا کلام ہے، اور رب کے کلام کے اندر نقص نہیں ہوتا کہ پہلے کوئی اور بات کرے بعد میں کوئی اور بات کرے. ایسی بات نہیں. رب کلام ہے اور شک اور شبہ سے پاک کلام ہے. اور تیسری جو آیت ہے اس میں کہا گیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی. فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ کریم نے قرآن نازل کیا. بالاتفاق قرآن نازل ہوا رمضان میں، اور تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں لیلۃ القدر کی رات میں، اور وہ ہے رمضان میں. تو شعبان کی 15ویں رات کہاں سے آتی ہے؟ اب قرآن کی یہ صداقت ہے. اور بات کہیں گے کہ حضرت کی شب برات، اس میں لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، رات کو عبادت بھی کرتے ہیں. تو روزہ رکھنا، کیونکہ شعبان میں اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھنا ٹھیک ہے، اور خاص ایک دن کو مخصوص کر کے عبادت کرنا جائز نہیں. اور یہ سب چیزیں ایک آدمی ہے، اس کا والد فوت ہو گیا، رشتے دار فوت ہو گیا، اب اس نے کہا میں صدقہ کرتا ہوں اس کے پیچھے سے. اب اس نے چاول پکایا، روٹی پکائی، کھانا پکایا، دعا کی. اب دن اسی دن تھا جمعرات کا. اب اس کی نیت نہیں ہے کہ جمعرات والے دن میں نے یہ خاص کر کے چاول پکانا، لیکن آج ہی جمعرات کا دن تو اس کا یہ صدقہ جائز ہے. ہاں باقی دنوں میں قبول نہیں ہے، جمعرات والے دن قبول ہے. 40واں پورا ہوگا نہیں تب قبول ہے اللہ کے ہاں صدقہ خیرات. تو شریعت میں ایسا کوئی نظیر نہیں ملتی ہے، ایسی کوئی دلیل صحابہ کرام سے نہیں ملتی ہے کہ انہوں نے مخصوص ایام میں صدقات اور خیرات کی. تو ایسا کرنا بدعات میں آتا ہے.
سوال سمجھ کے کرے، اور یہ نہ کہے کہ شعبان کی بدوی رات مراد ہے تب میں روزہ رکھتا ہوں۔ بھائی روزہ رکھا کہ نبی رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے روزہ رکھنا ٹھیک ہے، اور عبادت ہر رات عبادت ہے، ہر رات میں اللہ کے سامنے گڑگڑانا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، التجائے کرنی چاہیے، تو ٹھیک ہے ہر رات میں عبادت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس نیت کے ساتھ کرنا کوئی حرج ہے، لیکن ایک مخصوص دن سمجھ کر روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں۔ اور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کا روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ایک آدمی ایام 20 کی نیت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کا جذبہ دل کے اندر موجود ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا ایک حدیث یہ آتی ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، اگر اس نیت سے عبادت کرتا ہے تو جائز ہے۔ ایک روایت کی، یہ جتنی روایات ہم نے پہلے پڑھی ہیں اس کی سند میں کلام پایا جاتا ہے، ضعیف روایت ہے، بعض کہتے ہیں من گڑت ہے، موضوع روایات ہے، تو جتنے بھی روایات ہیں وہ اگر ضعیف بھی ہے، کمزور بھی ہے، جمہور علماء کے نزدیک اس کے فضائل بھی آئے ہیں، عبادات بھی ہیں، تو عبادت کرنا اچھی نیت کے ساتھ جائز ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارك وتعالى، اللہ کریم ہر رات میں کل لیلہ، الفاظ ہے کل لیلہ الى السماء الدنیا، ہر رات میں آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی شان کے ساتھ، ورنہ رب تو حق کا موجود ہے، آسمان دنیا پہ آتے ہیں حین یبقا ثلث اللیل الآخر، جب رات تہائی حصہ رہ جاتا ہے، یعنی رات کے 3 حصے ہیں، عشاء کی نماز سے لے کر صبح تک رات کے 3 حصے ملا، تیسرا جو آخری حصہ ہے اس میں اللہ کی طرف سے نگاہ کی جاتی ہے، فرمایا من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی بھی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے تہجد میں، تو یہ کوئی بری بات نہیں، ہر رات میں یہ عمل ہے، اور ایک آدمی اٹھتا ہے رات کو بھی رات ہے شعبان کی، اور وہ اس نیت سے اٹھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہر رات میں عبادت کرتا ہوں، آج اس رات میں اٹھ گیا ہوں تو عبادت کرنا کوئی حرج نہیں، اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ بعض لوگ اجتماعی عبادات کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے مخصوص عبادات کی جاتی ہیں، نوافل پڑھے جاتے ہیں اس میں جماعت کے ساتھ، اور ایک آدمی ہے نوجوان ہے باقی نمازیں نہیں پڑھنی، باقی نمازوں میں نہیں ہوتا، لیکن کوئی شعبان آدمی خاص طور پر مسجد میں آتا ہے اور آ کر عبادت کرے گی، بڑی رات بڑی عبادت، بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے، یہ تو سنت عمل ہے، جو فرض ہے 5 وقت کی نماز ہو تو تم پڑھتے نہیں، تو صدقہ خیرات کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے کہ اس رات میں حلوے پکائے جائیں، چاول پکائے جائیں، اور یہ بڑھ بھی رہا ہے۔ تو جتنے بھی احادیث اس رات کے بارے میں آئی سب میں کلام ہے، ضعیف روایات ہیں۔ ہاں ایک آدمی عبادت سنت سمجھ کے کرتا ہے، ایک ثواب سمجھ کے کرتا ہے، اور باقی راتوں میں بھی اٹھتا ہے، اس رات میں بھی اٹھ گیا تو کوئی حرج نہیں، روزہ رکھا آپ لوگوں نے تو ٹھیک ہے، اچھا عمل ہے، لیکن یہ نیت کرو کہ اللہ کے نبی ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15 کو، تو اس میں سے میرے 15 کا روزہ رکھا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو یہ خاص عبادت کرنا ایک خاص وقت کے اندر اور اسے سنت سمجھنا، اسے لازمی قرار دینا اور
یہ بدعات میں آتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. فرمایا جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، حدیث نہیں تھی، سند ٹھیک نہیں تھی، اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ایسے کہا، اور وہ بات حدیث میں نہیں تھی، صحیح تھی، سند صحیح نہیں تھی، گویا اس آدمی نے اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ کے نبی کے ذمہ جھوٹ باندھتے ہیں، اس لیے صحیح روایات سے اعمال ثابت نہیں ہوتے، عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، عمل ثابت نہیں ہوتا. سوال سمجھ کے کسی دن بھی کوئی عبادت کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اچھا، لیکن خاص نہ کرو. آج تو رسمی کام ہے ہمارے، آج تو معاشرے میں شادی بیاہ ہے، رسم ہے. ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے شادی اور نکاح کے اندر وہ مہر ہے، جو لازمی ہے، اسے ہم نے کر دیا ادھار. اور ولیمہ دینا سنت ہے اور اپنی توفیق سے دینا لازمی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ ولیمہ بھی کیا ہے اور ادنا ولیمہ بھی کیا ہے، یعنی مراد اس سے اپنی توفیق کے مطابق. تو وہ جو سنت عمل تھا اس کو ہم نے لازمی کرا دیا. 400 آدمی بنانے، 500 آدمی بنانے، پیسے روپے لے کر ہم نے اس رسم کو کیا. اور میں سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ بعد دروازے پہ دولہا صاحب کو بٹھا بھی دیا، یہ جو بھی گزرے نا ساتھ ساتھ پیسے وصول کر دے. علماء نے کہا یہ سود میں آتا ہے، یہ ندرہ آپ جو لیتے ہیں نا یہ سود میں آتا ہے. اور اچھے بڑے لوگ، دیندار لوگ یہ کام کرتے ہیں. اور جب فوتیاں ہوتی ہیں اس میں بھی بدعات اور رسومات کیے جاتے ہیں، جمعرات تیجے کے نام پہ، 40ویں کے نام پہ، یہ بدعات ہے. تو عبادات کدھر گئی؟ اللہ کی رضا کدھر گئی؟ شعبان کے مہینے میں کتنا اچھا عمل تھا، عبادات، اور خاص کر کے صرف شعبان کے 15 رات کو ہم نے خاص کر، حالانکہ ہر رات میں اللہ کی عبادت ہے، ہر رات میں اللہ کو راضی کرو، اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، اللہ کے سامنے گر گراؤ، قرآن کی تلاوت کرو، اپنی عادات سے بنانا چاہیے. اور ہم نے خاص کر کے صرف شعبان کی رات کو خاص کر دیا. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، جب آئے گا ابتدائی ایام کے اندر آپ نے دیکھنا ہے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ تراویح کی نمازیں بھی پڑھیں گے، لوگ قرآن کی تلاوتیں بھی کریں گے، ذکر و اذکار بھی کریں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، نوافل بھی پڑھیں گے. لیکن رمضان آہستہ آہستہ جب گزرتا چلا جائے گا، پہلے عشرے کے قریب پہنچے گا، وہ شوق اور ذوق ختم ہو گیا، پھر مشروں میں رشنا ہو جاتا، پھر آخری عشرہ جب شروع ہو گئی، لیلۃ القدر کی رات پانی ہے، نوجوانوں میں شوق اور جذبہ پھر شروع ہو جاتا. اور پھر رات میں آتے ہیں، کوئی 27 کو آ رہا ہے، کوئی 25 کو آ رہا ہے. لیلۃ القدر کی رات پورے رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے. صرف ایک رات میں نہیں کہ مخصوص ایک دن کی عبادت آپ نے کرنا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے یہ لیلۃ القدر کی رات کی جو مخصوص رات تھی اس کا علم بھی اٹھا دیا گیا، تاکہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ ایک خاص عبادت، خاص دن کی عبادت کریں گے اور اسی کو خاص کریں گے، باقی پورا مہینے کی عظمت کدھر گئی، اس میں عبادت کدھر گئی، شوق و جذبہ کدھر گیا. اس لیے دعا ہے کہ اللہ اس مہینے کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے. اور یہ جو بدعات ہیں شب بارات کی صورت کے اندر، شب معراج کی کہ وہ نام پہ جو بدعات ہو رہی ہیں، اللہ سے بچنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا